السلام علیکم، میں حافظ عاصم آپ کی خدمت میں بیان لایا ہوں۔ آپ اس کو سنیں اور انشاءاللہ اس پہ عمل کریں۔ کسی نے پوسٹ بھیجی تھی، اس کے 4 خانے بنے ہوئے تھے، جس میں ایک میں دکھایا گیا تھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا موبائل کھیل رہا ہے، تو معاذ اللہ ایک موت کا فرشتہ دکھایا گیا لمبا سا جبہ پہن کر، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اب میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ جسٹ گیو می آ منٹ، مجھے 1 منٹ آپ ذرا دے دیں۔ تو پھر ملک الموت یعنی ملک الموت علیہ السلام بنائیں جیسے وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی کو مہلت نہیں دے سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف 1 سیکنڈ کی مہلت دے دیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ملے گی، اور پھر وہ دکھایا ایک ڈنڈا، اس پہ چاقو سے لگا ہوا ہے کہ وہ مارنے والے ہیں۔ تو وہ جواب میں پھر کہتا ہے کہ ویٹ از دیٹ پب جی، میں پب جی کھیل رہا ہوں۔ تو اگلی پوسٹ میں پھر یہ بنایا اگلے اس میں اسکرین میں کہ وہ پھر ساتھ ملک الموت علیہ السلام بھی بیٹھ جاتے ہیں، اس کو ویٹ کر لیتے ہیں کہ پب جی کھیل لے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اس طریقے سے پوسٹ بنا کر شیئر کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ملک الموت علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، ان کو عزرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو خود یہ قدرت و اختیار حاصل نہیں کہ آپ کسی کو مہلت دیں۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے مہلت کا حکم دے تو وہ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ سامنے ظاہر ہو کر بھی اب روح قبض نہیں کرتے ہیں۔ پہلے دور میں، پچھلے نبیوں کے دور میں آپ ظاہری طور پر آ کر روح قبض کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے اب پوشیدہ طور پر آتے ہیں۔ اس کی بھی ایک ہے کوئی اس کے ریزن، وہ موضوع کے مطابق نہیں، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو اب یہ ملک الموت علیہ السلام کو پھر ایک تو سامنے بنانا، پھر وہ کہنا اس کا کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ میں گیم کھیل رہا ہوں، اور وہ ساتھ بیٹھ جائیں، اس میں بہت ہی زیادہ بڑی بے ادبی ہے ایک فرشتے کی۔ اس کو ہنسی مذاق بنا لیا، ٹھٹا بنا لیا، اور مطلب ایسا ظاہر کیا کہ معاذ اللہ فرشتہ بھی اس کا گیم کا نام سن کر بیٹھ گیا۔ یہ خرافاتیں جو ہیں وہ لوگ بناتے ہیں کہ جو ان کو بیچاروں کو گھر سے بالکل تربیت نہیں ملتی۔ یہ ماں باپ کا بہت بڑا قصور ہوتا ہے کہ وہ خود دین سے دور ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے، بیسکس کس طرح سکھانی ہے۔ 1 سے لے کر 3 سال تک بچے کو کیا سکھانا ہوگا، 3 سے 7 سال، 7 سے 10 سال، 10 سے بلوغت تک بالترتیب کیا کچھ کرنا ہوگا۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ، یہ ہے تربیت۔ ہم درجہ کمال تک کہاں پہنچاتے ہیں؟ نہ ہمیں اس کا نقص پتہ ہے، نہ اس کا کمال معلوم۔ چند چیزیں سکھا دیں، اولاد باہر نکل کے اسکول کالج میں جا کے اس طرح کی خرافاتیں کر کے اللہ کا مذاق اڑائے، فرشتوں کا مذاق اڑائے، عذابات کا مذاق اڑائے۔ والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ان کے سامنے بھی کریں تو بس ان کو کچھ نہیں معلوم، بیچارے وہ روکنے پہ قدرت نہیں رکھتے اپنے کم علمی اور جہالت کی بنا پر۔ اس لیے یاد رکھیں، اس پوسٹ کا حکم یہ ہے کہ ایسا بنانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ فقہاء نے مسئلہ بیان کیا، قرآن کی آیات ہیں کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ اس کے رسول یا فرشتوں کہ وہ ایذا دے، ایذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح ان سے دشمنی کرے، وہ اسلام سے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہیں۔ مفہوم آیات کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح حدیث کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے، تجدید نکاح۔ اور جتنے لوگوں تک یہ پوسٹ پہنچے اور وہ ہنسے، مسکرائے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ان سب سے میری گزارش ہے کہ احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیں۔ اچھا، جب اس طرح کا کوئی حکم بیان کیا جائے تو ہمارے وہ بہن بھائی، وہ بچے، وہ پیرنٹس جنہوں نے کبھی دین کی اونچ نیچ کو سیکھا ہی نہیں ہوتا، ان کا ایک دم اندر کا مفتی جاگ جاتا ہے اور ان کا ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے، یار اتنی سی چیز سے وہ کافر ہو سکتا ہے؟ اچھا، اتنی سی چیز سے نہیں ہو سکتا، وہ بتائیں جس سے ہو سکتا ہے، وہ ساری آپ کو تفصیل معلوم ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی آپ کی ہمدردی میں، آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے، ان کو بری موت سے بچانے کے لیے، سخت عذاب قبر سے بچانے کے لیے، میدان محشر کی ذلت و رسوائی اور پھر پل صراط سے کٹ کے جہنم میں گر کے جہنم کے شدید عذاب سے بچانے کے لیے کوئی بات کہہ رہا ہے، آپ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ بحث کرنے لگتے ہیں کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر سے بحث کی ہے، وکیل سے بحث کی ہے، آپ نے جج سے بحث کی ہے، آپ نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسی باتیں سن کے غصے میں نہ آئے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، آپ میرا ویسے آپ مجھے تقریباً یہ میرا 19 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے کمنگ مارچ میں۔ ہم نے شدت کے ساتھ میں بیان کرتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کافر، فلاں مشرک، فلاں بدعتی، پولائٹلی، لیکن جو حکم ہے شریعت کا وہ تو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔
آپ اس پر بھی ایک معتدل عالم یا کوئی بھی میرے علاوہ بھی کوئی معتدل علماء کے کلام پر بھی اس طرح کے کمنٹس پاس کر کے کیا کریں گے؟ کیا فائدہ ہوگا بتائیں؟ آپ کے بچے گناہوں پہ دلیر ہوں گے، آپ اگر دوست ہیں تو آپ کا دوست گناہوں پہ دلیر ہوگا، آپ کے رشتہ دار گناہوں پہ دلیر ہوں گے، اور جرأت مند ہو کر آپ کی حوصلہ افزائی پر مزید کفر کی طرف بڑھیں گے، اور پھر تباہی ہے، زندگی بھی ختم ہو جائے گی، آپ قبر میں جائیں گے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں آپ کو کام آئیں گی، اس لیے برا نہ مانیے گا۔